مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ کل کا سوال کو سب پڑھو۔ شوہر کو زکات دینا ہے تو کیا پورا زکات شوہر کو دے سکتے ہیں؟ کل کے کچھ سوالات جو باقی رہ گئے، کیا شوہر کو زکات دینا ہو تو کیا پوری زکات شوہر کو دے سکتے ہیں؟ دے سکتے ہیں اگر محتاج ہوں تو۔ اگر محتاج ہیں تو پوری زکات شوہر کو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جب پوچھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ محتاج جو ہے اسے تم ادا کرو، افقر الناس کو دو۔ تو وہ صحابیہ کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے نزدیک سب سے زیادہ فقیر تو میرا شوہر ہے، اس سے بڑا فقیر تو میری نظروں میں کوئی نہیں۔ آپ مسکرائے اور اجازت مرحمت فرمائی۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر شوہر نادار ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، لاچار ہے، اب تو ہم وہ عورتوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آرام سے اپنا پورا مال اپنے اس نادار شوہر کو دے سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، کیا جدہ سے عمرہ کر سکتے ہیں؟ احرام جدہ سے باندھ سکتے ہیں؟ یہ جو عمرے کے لیے جاتے ہیں تو جدہ سے عموماً جو شہر جدہ ہے، جو حضرت حوا علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، جدہ کے معنی دادی کے آتے ہیں، تو دادی وہاں مدفون ہے، حضرت جدہ یعنی حضرت حوا علیہ السلام، تو اس لیے اس کو جدہ کہہ دیا، حالانکہ وہ جدہ ہے۔ الغرض جدہ سے کیا احرام باندھ سکتے ہیں؟ حقیقت میں میقات متعین ہے تمام باہر سے آنے والوں کے لیے، میقات متعین ہے، اور ہم جو ہندوستان سے، یمن کے طرف سے، جو رکن یمانی کے طرف سے جتنے لوگ آئیں گے یمن کی طرف، ہم لوگ جو بھی جائیں گے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے، یہ سب کے سب یمن کی طرف سے جائیں گے، گویا کہ میقات یمن پر سے گزریں گے، اسے کہتے ہیں یلملم۔ تو یلملم پر سے گزرنے سے پہلے احرام باندھ لینا ہم سب پر، ان سب پر جو لوگ عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے۔ اگر نہیں باندھے بغیر اگر چلے گئے، ان کو دم دینا ہوگا، پھر واپس جانا ہوگا وہ علاقے کے میقات کے پاس، اور وہاں سے احرام باندھ کر پھر ان لوگوں کو آنا ہوگا۔ تو جدہ اس کو میقات نہیں قرار دیا گیا، میقات آ کر ذوالحلیفہ ہے، اور ادھر میقات طائف ہے، وہاں سے آپ احرام باندھ کر دوبارہ آنا ہوگا۔ آج تو ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر آنا ہوگا۔ آپ کو اگر عمرہ کرنا ہو تو دم دینے کے بعد اگر آپ احرام یعنی عمرے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، آپ وہاں پہنچنے کے بعد عمرے کا ارادہ کیے ہیں، تو ایسے موقع پر دم دینے کی ضرورت نہیں ہے، میقات پر جا کر احرام باندھ کر آ سکتے ہیں۔ یا عمرے کا ارادہ رکھتے تھے، عمرہ کا ارادہ رکھنے کے باوجود آپ نے احرام کے بغیر میقات پار کیا، یلملم پار کیا، تو ایسے موقع پر آپ کو لازمی طور پر دم دینا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ کو میقات پر جا کر احرام باندھ کر آنا ہوگا۔ جی، 1,00,000 روپے وراثت سے ملے، گھر نہیں بکا، بعد میں بکنے پر اس 1,00,000 کو کم کر دیں گے، میرے بھائی بہن اس 1,00,000 کا زکوٰۃ نکالنا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، جب تک کوئی بھی مال قبضے میں جب تک نہ آئے اس کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، کوئی بھی مال جب تک قبضے میں نہ آئے اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب قبضے میں آ جائے تو پچھلے سالوں کی بھی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر وراثت کا مال آپ کے ذمے طے ہو گیا، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ جب آئے گا، کب آیا؟ 3 سال بعد آیا، 4 سال بعد آیا، 5 سال بعد آیا، جب آئے گا تب سے آپ مالک ہوں گے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے مالک ہونا بھی شرط ہے، مالک ہونے ہوئے بغیر کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جب مالک ہو گئے،
پھر اس کے بعد اس پر کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. ملکیت میں آنے کے بعد حولان حول ہو، سال گزرے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ اس پر فرض ہے. ہاں اگر کسی نے وراثت تقسیم ہونے کے بعد کاغذ لا کر ہمارے حوالے کر دیا، لے ماں یہ چیک رکھ لو، بعد میں تم نہ پیسے ملیں گے، وہ چیک ہاتھ میں ملنے کے بعد آپ مالک ہو گئے. چیک لیکن آپ کے قبضے میں مال نہیں آیا، مالک تو ہو گئے لیکن آپ کے قبضے میں مال نہیں آیا. جب قبضے میں مال آئے گا تو جتنے سالوں سے آپ اس کے مالک تھے اتنے سالوں کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی. جب آپ مالک بن گئے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی. اگر آپ مالک نہیں بنے تو جب مالک بنیں گے تب سے آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا. جی زکوٰۃ نکالنے کے لیے بینک میں کتنا روپیہ ہونا چاہیے؟ 612 گرام چاندی. 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر جن کے پاس رقم ہو ان سب کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے. اب 612 گرام چاندی کی قیمت کیا، وہ تو ہر دن بدلتے رہتا ہے. آپ دیکھ لیجئے بھئی مستورات کو تو ماشاءاللہ اس کا حساب جلدی مل جائے گا. 1 گرام چاندی کا کیا حساب ہے، 2 گرام چاندی کا، 10 گرام چاندی کا، 20 گرام چاندی کا، وہ حساب دیکھ لیجئے. 612 گرام چاندی کا حساب کتنا، اتنا پیسہ بینک میں ہے اور سال گزر گیا، اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. جی اگر گھر میں فین ٹیبل شوکیس وغیرہ جو استعمال کے ہیں، ابھی ان کے لیے پیسہ کے بجائے ضرورت مند کو ان چیزوں کو پرانے دام سے زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. دیکھیے اصل میں کیا ہے، ہم لوگ اٹھا کر، جیسے میں عام طور پر کہا کرتا ہوں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مسئلہ ہے، زکوٰۃ کی چیزیں کون سی دینی چاہیے. حضرت نے فرمایا جو چیز کی تم تجارت کرتے ہو اسی چیز کی زکوٰۃ نکالو. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی تم نے زکوٰۃ تو نکال دی، بہت اچھی بات، اس چیز کی اسے ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر زکوٰۃ دے کر کیا فائدہ. زکوٰۃ کا مقصد کیا، زکوٰۃ کا منشا کیا، غریبوں کا فقر دور کرنا. یہ اتنا منشا. اگر آپ فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو فین اٹھا کر دے دیے، اسے رہنے کے لیے گھر نہیں، بچھانے کے لیے بچھونا نہیں، اوڑھنے کے لیے اوڑھنا نہیں، کھانے کے لیے برتن نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، اس کے ہاتھ میں آپ نے فین تھما دیا، فین رکھ لے کر کہاں ہلا لے گا بتائیے. ارے کرنٹ کہاں سے لا لے گا، کہاں لگا لے گا فین، کہاں وہ رکھ لے گا. ارے بھائی فین رکھ کر کرے گا کیا. تو ہم دیکھنا یہ ہے، ہاں کسی کے گھر میں پنکھا نہیں تھے، اسے کہیں گے بھائی دیکھیے یہ ہم یہ 200 روپے رکھ لو، یہ ہمارا پنکھا 200 روپے کا ہے، آپ ہمارے پاس 200 روپے دے کر لے لیجئے. آپ یہ ایک شکل تو یہ اشیاء دینے کے بجائے ان چیزوں کو پرانے داموں پر فار سیل لگا کر پھر اس کے بعد آپ جو لوگ محتاج ہیں ان کے ہاتھوں میں اپنی رقم دے کر پھر وہ لوگ آپ کے پاس سے خرید لیتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہوگا. چاہے وہ فین کی ضرورت ہے تو فین خرید لیں، نہیں کھانے کی ضرورت ہے، چاول کی ضرورت ہے، دال کی ضرورت ہے، دال چاول خرید لیں. تو ہم لوگ اس بات کا مکلف نہیں بنا سکتے کہ آپ کو یہی خریدنا ہوگا، یہی لینا ہوگا، یہی ضرورت ہوگی. اس لیے ایسے اشیاء کو جیسے کھمبی کی دکان والا ہے، وہ کھمبیاں زکوٰۃ میں نکالا، اب غریب آدمی کھمبی رکھ لے کر کرے گا کیا. تو اس لیے ان تمام چیزیں. اور دوسری بات، فقیراں لے جا کر اگر وہ فین فروخت بھی کریں تو جلدی لوگ لیں گے بھی نہیں، اس لیے یوں سمجھیں گے چرا لے کر آیا ہوا ہے، پھر آپ کی زکوٰۃ کا جو منشا ہے وہ بھی پورا کا پورا ختم ہو جائے گا. اس لیے اس میں احتیاط کا پہلو اور حکمت کا پہلو اختیار کریں. جی گھر کا ایڈوانس جو دے کر ہے، کتنے ایڈوانس کی زکوٰۃ دینا؟ گھر کے ایڈوانس پر کل میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ جو آپ نے نارمل ایڈوانس دیا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ضروریات اصلیہ میں سے ہے. نارمل جو ایڈوانس دیا ہے، اگر آپ نے نارمل ایڈوانس سے بھی زیادہ پیسہ دیا ہے اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے. جی مجھے آنکھ کا آپریشن ہو کر 2 ماہ ہوئے، میں پلنگ پر سجدہ کی تو تھوڑا درد ہو رہا ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ جن کو ایسی تکلیف ہو، جیسے آنکھ کا آپریشن ہوا، سجدہ کرنے سے تکلیف ہے،
تو ایسے موقع پر صرف فرائض کا ہلکا سا سجدہ کر لیں فرائض میں، اور دیگر سنتوں میں نفلوں میں اشارہ کر لیں، کافی ہے. جی تہجد کو سجدے میں دعا کرنا ہے تو صرف عربی میں کریں گے یا اردو میں بھی؟ اصل میں دعا جو ہوگی وہ آ کر بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر کرنا زیادہ مسنون ہے. سجدے شکر اگر کوئی کرنا چاہے، سجدے شکر، اور سجدے شکر میں دعا کرنا چاہے تو دعا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اس میں آپ چاہے عربی میں کریں یا اردو میں کریں، کس میں بھی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں مقبول ہیں. جی مجھے گھٹنے میں آپریشن ہو کر ہے تو کیا پاؤں ادب سے بیٹھ کر ہی نماز پڑھ سکتی ہوں؟ آپ کو اگر گھٹنوں میں تکلیف ہے تو گھٹنوں میں تکلیف کی وجہ سے آپ جیسا بسہولت پیر رکھ سکتے ہیں اس طرح رکھ کر نماز ادا کر لیں. بسہولت پیر جیسا رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے دیکھیے اعذار میں یہ علت سمجھ جائیں. ایسا عذر جو نماز کی شکل اختیار کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، ایسے موقع پر شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ جس شکل میں بسہولت فرض نماز میں ادا کر سکتے ہیں اتنے حد تک آپ فرض نماز ادا کر لیں. مثال کے طور پر آپ آ کر رکوع میں تھوڑا سا جھک سکتے ہیں، سجدے میں ذرا زیادہ جھک سکتے ہیں، کر لیں. اور نفل اور سنتوں میں آپ اپنے آسانی کے اعتبار سے نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن فرائض میں تھوڑا سا مبالغہ شرط ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے ہیں، فرض نمازوں میں وہ کھڑ سکتے ہیں، ایک منٹ کھڑ سکتی ہے، آدھا منٹ کھڑ سکتی، تو فرض نماز میں کھڑے ہو کر ایک آدھا منٹ کھڑے، پھر آدھا منٹ آپ کرسی پر بیٹھ گئے، تو گویا قیام کا فرض آپ نے ادا کر لیا. رکوع آپ نے کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گئے. سجدہ آپ ایک سجدہ کر سکتے، دوسرا سجدہ نہیں کر سکتے تو ایک سجدہ کر لو، دوسرا سجدہ آپ کرسی پر بیٹھ جاؤ. تو جتنا آپ کر سکتے ہیں فرض میں کریں، اور جتنا نہیں کر سکتے آپ کو نوافل میں سنتوں میں چھوٹ ہے. جی کل جمعے کے دن درس رہے گا؟ کل جمعے کا دن ہے تو درس تو رہے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ درس ذرا جلدی ختم کر لیں گے لیکن درس رہے گا. بھائی ناغا کرنا مناسب نہیں ہے، تو اس لیے کہ رمضان مبارک بہت مختصر ہے اور ہم بھی یہ نہیں چاہتے کہ اس دن ناغا ہو جائے. اور یہ ضرور بات ہے کہ جمعے کے دن تھوڑی سی مشقت اس لیے کہ جمعے کے دن جانا بھی ہوگا، تو آدھا گھنٹہ انشاءاللہ، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ذرا اتنا یہ کر سکتے ہیں کہ 10:30 بجے سے 11:30 تک انشاءاللہ 11:30 پونے 12 تک رکھ لیں گے. ذرا جلدی آ جائے تو بڑی مہربانی ہوگی انشاءاللہ. بقیہ 2 سوال ذرا لمبے سوالات ہیں، وہ کیا سوالات ہیں؟ لمبے ہیں. 1.5 لاکھ روپے میں کپڑے کی دکان ڈال کر ہوں، اس کا نفع جو آ رہا ہے، یہ جو نفع آ رہا ہے اس میں پورا گھر چلتا ہے اور کبھی کم بھی پڑتا ہے. اور جو پیسہ ڈال کر ہوں وہ میرا بھانجا اور شوہر کی جو کمائی ہے وہ بہت کم ہے. اور میرے بھائی بہن جو ہیں وہ میرے لیے ہدیہ بھیجتے ہیں، تو کیا میں ان ہدیہ کو شوہر کے لیے زکات دے سکتی ہوں؟ اور میرے پاس تو صرف 1.5 لاکھ روپے جو انویسٹ کر کے ہوں، کیا اس کی زکات نکالنا ہے؟ اگر نکالنا ہے تو کسی زکات؟ دیکھیے 1.5 لاکھ روپے کا ایک مسئلہ آیا ہوا ہے. 1.5 لاکھ روپے انہوں نے تجارت میں ڈالے ہیں اور اس میں کچھ ان کے بھانجے کے پیسے ہیں، ان کے شوہر کے پیسے ہیں. تو جو اس کا مالک ہے وہ اس کی زکات نکالے گا. اور 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے زکات اور 50,000 روپے میں 1,000 روپے زکات. اس اعتبار سے آپ زکات نکالیں. اب رہی بات جو بھی ہدیہ وغیرہ جو آ رہے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں اپنے شوہر کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو 1.5 لاکھ کی جو آمدنی ہے، آمدنی آ رہی ہے اور خرچ بھی ہو رہی ہے، اس میں کوئی زکات کا لینا دینا نہیں ہے. اس لیے کہ زکات کے لیے شرط 1 سال گزرنا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. زکات کے لیے شرط 1 سال گزرنا.
بھئی یہ بھی شریعت بھی یہی کہتی ہے بھئی سال پورا گزرنے کے بعد اگر آپ کا سال نہیں گزرا تو آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے. ہاں دوسری بات یہ بھی یاد رکھ لیں، اگر کسی کو زکوٰۃ جب دینے کا وقت آئے تو وہ انسٹالمنٹ میں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بھئی بعض لوگوں کو بیچاروں کو 2500 روپے اور پھر 1500 روپے دونوں ملائے تو کتنا ہوا بھئی 4,500 روپے ہو گئے. 4,500 روپے بھئی ایک مشت دینا مشکل ہے، تو وہ کیا کریں، اپنے 12 مہینے میں اس زکوٰۃ کو تقسیم کر لیں، ماہانہ 500 روپے دے دیا کریں. آسانی کے ساتھ زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، 400 روپے دے دیا کریں، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور اس کے ساتھ آپ کا جو بوجھ ہے وہ بھی ہلکا ہو جائے گا. میرے پڑھنے کے زمانے میں 20,000 روپے قرض لے کر تھی. پڑھائی کا زمانہ ختم ہو گیا اور 20 سال ہو گئے جس کے پاس میں قرض لے کر تھی، اب معلوم نہیں وہ کہاں ہے اور میں مدرسہ چلا رہی ہوں، تو کیا میں اس 20,000 کو ساتھی کے ثواب کے لیے سے مدرسے کے لیے خرچ کر سکتی ہوں؟ دیکھیے ایک تو بات یہ کر رہے ہیں کہ پڑھنے کے زمانے میں 20,000 روپے لیے تھے، اب وہ بیچاری کہاں گئی کدھر گئی پتہ نہیں، اور یہ بیچاری مدرسہ چلا رہی ہے، کیا اسے ایصال ثواب کے لیے اس کے ایصال ثواب یعنی جس نے عطا فرمایا دے سکتی ہو یا نہیں؟ بھئی بات یہ ہے، دیکھو یہ قرض ہے، قرض موت تک ادا کرنا فرض ہے، قرض کو ایصال ثواب میں نہیں دے سکتے. ہاں اگر آپ دے بھی دیے ثواب تو مل جائے گا، ہاں لیکن اگر وہ پھر دوبارہ وہ بندی مل گئی تو دوبارہ آپ کو دینا پڑے گا. اگر آپ کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہاں بھی ادا کر سکتے ہیں وہاں بھی ادا کر سکتے ہیں دیجئے. اور دوسری بات میں ایک بات بتا دوں، اگر کوئی بندی آپ کو قرض دے کر رخصت دی ہے اور آپ اس کو استعمال کرنے کے بعد ایک عرصہ گزر رہا ہے، جس بندی نے آپ کو عطا فرمایا آٹومیٹک اس کو روزانہ 20,000 روپے صدقہ دینے کا ثواب مل رہا ہے، آٹومیٹک مل رہا ہے. تو آپ کرنا کیا چاہیے، وہ 20,000 روپے اٹھا کر رکھیں، تحقیق میں لگے رہیں بھئی وہ میری سہیلی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی، کہیں نہ کہیں دنیا میں مل جائے گی. جب ملے گی اس کی امانت اسے پہنچا دے یا ان کے رشتہ دار اور ان کے متعلقین تک پہنچا دے. اگر اس کی طرف سے اس بات کی اجازت مل گئی کہ چلو بھی آپ اپنے مدرسے میں اس کو استعمال کر لیں کوئی حرج نہیں، تو ایسے موقع پر استعمال کر سکتی ہیں. اس میں 2 باتیں علماء فرماتی ہیں، ایک تو یہ ہے دیکھ لیا کریں وہ ثروت مند تھی، ہو سکتا اب وہ محتاج ہو گئی ہوگی، یا اللہ کرے کہ وہ ثروت مند ہی رہے، 2 حال میں سے کوئی حال خالی نہیں. اگر وہ ثروت مند رہے تو ایسے موقع پر آپ کے پیسوں کی طرف اس کے توجہ نہیں ہے، یا وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ہدیے کے طور پر دی ہو یا خدمت کے طور پر دی ہو یا ایصال ثواب کے لیے دی ہو یا تعاون کے طور پر دی ہو، جو بھی حالت میں دی ہو وہ بھول گئی ہوگی. اگر وہ محتاج ہے تو ایسے موقع پر ہمارا پہنچانا فرض ہو جائے گا. اس لیے انتظار کریں اور انتظار فرما کر جب وہ آپ کو ملے یا ان کے متعلقین ملے ان تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں صحیح کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. لک الحمد و لک الشکر. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد وبارک وسلم. اللهم ان الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا القرآن الحكيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيا للإسلام ومن توفيته منا فتوفى للإيمان. اللهم تقبل منا ما كان صالحا وصينا ما كان فاسدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.